بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس پر نادم ہونا اور توبہ کرنا یہ بہادروں کا کام ہے، بزدل لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے۔ اب ایسے بہادر لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 70۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سوائے من جو توبہ کرے، و آمنا اور ایمان لایا، و عامل عملا اور اعمال سر انجام دیے، صالحا نیک، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال سر انجام دیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن اختصار کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو شرک، قتل اور گناہ زنا، یہ 3 گناہ پچھلی آیت مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں، ان سے توبہ کر لے، 3 گناہ چھوڑ دے اور 3 کام کر لے، ایمان، بلکہ توبہ، ایمان اور نیک اعمال، تو پھر ایسے لوگوں کو چھوٹا سا انعام نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کی برائیاں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اب اس حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس پر اہل علم نے بہت ساری توجیحات پیش کی ہیں، جن میں سب سے جو مناسب بات ہمیں لگتی ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام ایسے لوگوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، رب کائنات نے سورۃ الفتح کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی تاکہ رب کائنات آپ کے سابقہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیں اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین انداز سے مدد فرمائیں۔ تو رب کائنات کافر کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں، شرک سے بھی انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کافر کی توبہ شرک اور کفر سے ہے، جبکہ مومن کی توبہ کبیرہ گناہوں سے ہے۔ دنیا میں سیئات حسنات میں کیسے تبدیل ہوں گی کہ جب حالات تبدیل ہوں گے، جو انسان پہلے گناہ کرتا تھا اب نیکی کے راستے پر چل نکلا، اور شرک سے ایمان کی طرف آ گیا، منافقت سے اخلاص کی طرف آ گیا، بدکاری سے عفت اور پاک دامنی کی طرف آ گیا، معصیت سے اطاعت کی طرف آ گیا۔ تو یہ ایک تبدیلی ہے رب کائنات کی توفیق سے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں رب کائنات یہ فضل و کرم فرمائیں گے کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی رکھ دیں گے۔ اور اس حوالے سے اہل علم نے ایک روایت بھی ہمارے سامنے رکھی جو امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، 6361 ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قدر بزرگ تھا کہ اس کے حواجب یعنی آنکھوں کے بال اس کی آنکھوں پر پڑ رہے تھے۔ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انسانی تاریخ کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو کیا نہ ہو، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیوں کہ اگر میں اپنا ایک ایک گناہ زمین پر موجود ہر انسان کو دوں تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیاں، تمہارے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، جی میں نے جو گناہ کیے تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا مومن کا قاتل دائمی جہنمی ہے؟ بعض اہل علم ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے تو رب کائنات پھر اس کے تمام گناہوں پر خط تنسیق کھینچ دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے معروف وہ 100 آدمیوں کے قاتل والی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، کسی نام نہاد مذہبی رہنما کے پاس گیا، سوال کیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 99 قتل کر دیے، بندہ تو ایک قتل کر دیا جائے تو ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تم نے تو 99 کیے ہیں۔
تو اس نے کہا جہاں 99 ہوئے وہاں ایک اور سے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی نیک آدمی سے ملا، اس نے کہا کہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور سچے دل سے جو توبہ ہے اس کی 6 شرائط ہیں جو میں اکثر و بیشتر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں۔ اخلاص، برے کام کو فوراً چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، آپ نے کیے پر ندامت ہو، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا توبہ کر یا معافی مانگ لینا یا بدلہ دے دینا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنا۔ تو جب انسان ان تمام شرائط کو پورا کر کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن عطا فرماتے ہیں التوبۃ الرجوع من کل خلق مذموم والدخول فی کل خلق محمود وہی توبۃ الخواص، کہ انسان ہر بری خصلت کو چھوڑ دے اور ہر اچھی خصلت کو اختیار کرے، یہ توبہ ہے، اور یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے۔ بعد نے کہا کہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے ان میں وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اپنی کمال رحمت سے اس کے گناہوں کو الٹا نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔